ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رجب کا مہینہ، اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں دعا فرمائی اور اس مہینے کا استقبال کیا رمضان کی وجہ سے۔ رجب کے مہینے میں فضائل، فوائد، برکات، ثمرات بہت زیادہ ہیں، اور رجب کے مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ گمان سے بالاتر ہے۔ یہ رجب کا مہینہ بنیادی طور پہ ایک سربستہ راز ہے، خفیہ راز ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کچھ چیزیں رازوں میں جان بوجھ کے رکھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلاش کرنے والے تلاش کریں، پانے والے پالیں، اور اہل لوگ اس پہ محنت کریں۔ تلاش کرنے والے تلاش کر لیں، اہل لوگ اس پہ محنت کریں۔ جو سچا متلاشی ہے، جو سچا متلاشی ہے، وہی رجب کے مہینے کو تلاش کرے گا۔ اور رجب کے مہینے میں موتی کیا ہیں، جواہر کیا ہیں، لال کیا ہیں، وہی اس کو تلاش کر کے پھر اس کو پا بھی لے گا۔ اور جس کی تلاش جس کو نہیں ہے، کیا پائے گا؟ وہ کیا حاصل کرے گا؟ آج میں آپ کو رجب کے مہینے کی کچھ برکات اور جو ہمارا رجب کا تعویذ ہے اس کی مزید برکتیں، اس کے اندر ایک 4 خیریں ہیں، 4 برکتیں ہیں، 4 عطائیں ہیں، اور یہ 11 پہ محیط ہیں۔ 4 اوقات ہیں جس کا میں نے چند جمعراتوں پہلے تذکرہ کیا۔ سفر پہ چلا گیا، کل شام رات میں لوٹا ہوں۔ وہ سلسلہ کیا ہے؟ اس تعویذ کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کی برکات، اس کے کمالات کیا ہیں؟ اور کیا اس تعویذ کے کوئی حوالے بھی ہیں ثبوت اور سند کے ساتھ؟ ہاں، موجود ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی چیز آج سے صدیوں سے اللہ کے نیک بندوں نے آزمائی ہے تو اس سے فائدہ پانا خیر کا ذریعہ ہے، اس سے استفادہ کرنا برکت کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کے نیک بندوں نے آج سے صدیوں پہلے جو عمل کیا، جو عمل آزمایا، اور جس عمل کی طاقت اور تاثیر پائی، وہ عمل 2 چیزوں میں چھپا ہوا ہے، یا سینوں میں چھپا ہوا ہے، انسانوں کے سینوں میں، یا کتابوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ ظاہر کرنے والے ظاہر کرتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں بہت کم لوگ، بہت کم لوگ۔ جس کے پاس کوئی موتی، لال، جواہر یا کسی خزانے کی چابی ہوتی ہے تو وہ چابی اپنے پاس رکھتا ہے۔ بہت کم ہوں گے جو خزانے کی چابی دیں گے، بہت کم ہوں گے جو خزانے کو کہیں گے ہم لوٹ رہے ہیں، چلو اور بھی کوئی لوٹ لے، اور بھی کوئی خیر پالے، استفادہ کر لے۔ میں نہیں کہتا کوئی نہیں ہے، لیکن میری زندگی کی تاریخ میں ایسے کم لوگ ملے۔ میں نے بہت زیادہ اس چیز کو دیکھا، بہت کم لوگ ملے۔ تو جب مجھے بہت کم لوگ ملے تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گا انشاءاللہ۔ ان لوگوں میں شامل نہیں جو خزانے کی چابی اپنی جیب میں رکھتے ہیں، میں نہیں شامل ہوں۔ پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیسے کر سکتا؟ کوشش ہے، ایک محنت ہے۔ رجب کے مہینے کی برکات۔ رجب کو کون سی رات کہتے ہیں؟ شب معراج۔ ایسے میرے حضور معراج پہ تشریف لے گئے، معراج کے عرشوں کے، آسمانوں کے حالات بتائے، مشاہدات بتائے، واقعات بتائے، عذاب اور ثواب، دوزخ اور جنت، ان کی کیفیات میرے حضور نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ یاد رکھیے گا، یہ معراج کا سفر روحانی نہیں، جسمانی ہے۔ میرے حضور اپنی اس جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے،
ہاں، بعض کہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا، نہیں، میرے حضور اپنے اسی جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے، اور رجب کا یہ مہینہ، رجب کا یہ سفر بہت سی امت اور انسانیت کے لیے برکتیں اور خیریں لایا، بہت سی نعمتیں اور سعادتیں لائے، بہت سی عطائیں اور مغفرتیں لایا۔ رجب کا یہ مہینہ، رجب کا یہ سعادت، رجب کی یہ برکت، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ خوش قسمت ہوگا جو رجب کے اس مہینے میں، رجب کے اس مہینے میں خوش قسمت ہوگا جو برکتیں اور سعادتیں پائے گا۔ ایک واقعہ سنیں، سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی، صبح لوگوں کو حضور نے خبر دی، کچھ لوگوں نے تصدیق کی، کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی سینکڑوں میل کا سفر۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا؟ فرمایا ہاں۔ ارشاد فرمایا اگر فرمایا تو یقیناً سچ ہے بغیر دلیل کے۔ لوگوں نے کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے، صبح ہونے سے پہلے واپس تشریف لے آئے؟ اور میں تو ان کی آسمانی خبروں کی صبح شام تصدیق کرتا ہوں، یقیناً وہ اس بات سے بھی زیادہ حیران کون ہے، تم صرف مجھے ایک رات کی تصدیق کراتے ہو، میں تو ان کے نہ صبح کی اور شام کی اور پل کی اور رات کی اور لمحے کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور اس تصدیق کے بعد، میرے حضور کی اس تصدیق کے بعد ان کو جو لقب ملا وہ صدیق کا۔ صدیق کے معنی ہے سچا، سچوں کی تصدیق کرنے والے کو ساری کائنات آج بھی صدیق کہتی ہے کہ اس نے سچوں کی تصدیق کی۔ اور اس واقعے سے ایک بات بہت غور سے سمجھیے گا، یؤمنون بالغیب، غیب کی خبروں کا اقرار، یہ غیب کا ایمان ہے۔ غیب کا اقرار، مشاہدے کا انکار۔ کسی نے پوچھا ٹرین چل پڑی ہو، ایک اللہ کے بندے بیٹھے ہوں اس میں، ریل گاڑی میں، ریل کار میں، اور چلتی چلتی ٹرین میں ہم ان سے پوچھیں یا شیخ یا حضرت جاتے جاتے کوئی خیر کی ایسی بات بتا جائے، بھائی ان دیوار والوں کو اپنے اوپر ترس کھائیں، وہ دیکھو بندہ ابھی تک بھی سویا ہوا ہے، ان دیوار والوں سے کہیں ترس کھائیں اپنے اوپر، خیر کی گھڑیاں ہیں، نہ اپنا وقت ضائع کریں، وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، کیا جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ مجھے آپ سے آپ کے بارے میں ہمدردی خیر خواہی ہے، اس لیے منت کرتا ہوں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نہ سویا کرے، ہمدردی اور خیر خواہی۔ ٹرین چل پڑی کہ حضرت کوئی خیر کی بات ایسی بتا دیں جس میں سارا دین ہو، جس میں ساری روحانیت ہو، اور دوسرے لفظوں میں کوئی روحانیت کی چابی دیتے جائیں، بس تو چابی ہوئی تو خزانہ سارا آپ کے پاس ہے۔ تو شیخ نے فرمایا اگر روحانیت کی چابی چاہتے ہو بس ایک چابی یہ لے لو، بس وہ کیا؟ مشاہدے کا انکار اور غیب کا اقرار، یہ روحانیت کی چابی ہے۔ آج کے بعد میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں کوئی روحانیت کی چابی دے دیں، روحانیت کی چابی دے دیں، تو آپ فوراً کہیں گے غیب کا اقرار، مشاہدے کا انکار۔ مثلا میرا اللہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ اور صدقے کے مال سے مال بڑھاؤں گا، میرا اللہ یہ کہتا ہے بظاہر مال کم ہو رہا ہے۔ مشاہدے کا انکار کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے حبیب کے وعدوں کا اقرار کرنا پڑے گا، اللہ سچا اس کا حبیب سچا، میں مال اللہ کی راہ میں دوں گا تو میرا مال بڑھے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے، میرے حبیب نے فرمایا نماز میں شفا ہے، مجھے فرصت نہیں، میں کہتا ہوں شفا ہے۔ کس میں شفا؟ شفا کہتے ہیں، شفا کا معنی اصل میں چشمہ ہے جس سے پیاس بجھ جائے۔ شفا کے عربی میں کئی معنی ہیں، ایک معنی ایسا چشمہ ہے جس میں پیاسے کی پیاس بجھ جائے، بیمار کی پیاس بجھ جائے، قرضدار کی پیاس بجھ جائے، غرض مند کی پیاس بجھ جائے، دکھیاری کی پیاس بجھ جائے، غم کے ماری کی پیاس بجھ جائے، تکلیف کے ہارے کی پیاس بجھ جائے۔ نماز میں شفا ہے۔ مشاہدے کا اقرار نہیں، انکار کہ نماز کیا ہوگا، نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی،
پر نماز سے مجھے برکتیں اور خیریں مل کے رہیں گی، برکتیں اور خیریں مل کے رہیں گی۔ میں ابھی دبئی میں تھا تو میں دبئی کے بادشاہوں کو کہتا تھا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کا ہمیں نسخہ دے دیا۔ ہاں میں دبئی کے بادشاہ کے لیے دعا کرتا تھا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی دعا ہے؟ کیوں؟ جو نظروں کی حفاظت کی کوشش کرے گا اللہ اسے آخری وقت میں کلمہ دے گا۔ میں دبئی کے بادشاہ کے لیے دعا کرتا تھا، تم نے ہمیں نظروں کی حفاظت کی مشق کرائی ہے، اس پہ محنت کی کوشش کرائی ہے، اور انشاءاللہ ہم ٹوٹے پھوٹے کمزور مسلمان ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، پر نظروں کی حفاظت موبائل کے ذریعے ہو یا ظاہر کے ذریعے، وہ تصویر ہو یا حقیقت ہو، جو نظروں کی حفاظت کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کے حبیب فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ میں تو دبئی کے بادشاہ کے لیے دعا کرتا رہا۔ مشاہدے کا انکار اور غیب کا، یہ روحانیت کی چابی ہے، یہ روحانیت کی چابی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے روزے سے میں صحت دوں گا، روزے سے میں صحت دوں گا۔ میرا اللہ کہتا ہے میری طرف اٹھنے والے قدم، میرے حبیب کا فرمان مفہوم ہے، ان قدموں کے ایک ایک قدم پہ 700 نیکیوں کا ثواب دوں گا۔ اور جو اللہ کا نام سیکھنے جاتا ہے، طالب علم ہے، جیسے آپ اللہ کا نام سیکھنے تسبیح خانے میں تشریف لائے، یا پوری دنیا میں جتنے لوگ آن لائن بیٹھے ہیں، ظاہر چل کے آئے، کہیں اپنی محنت کوشش کی، فرمایا ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ مشاہدے کا انکار ہے۔ حبیب کا فرمان سچا ہے کہ فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ہمارے کہنے لگے کہ ہم فلپائن مینیلا میں گئے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ جرابوں کے ساتھ چل رہے، جرابوں کے ساتھ چل رہے۔ تو میں نے کہا، مقامی بندے سے پوچھا کہ اس سے بات کریں، یہ جرابوں کے ساتھ کیوں چل رہا؟ تو اس نے کہا میں نے آپ سے سنا ہے جو اللہ کا نام سیکھنے آتا ہے، طالب علم ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، مجھے حیا آئی، فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں گے، میں جوتے کے ساتھ چل۔ یہ ہے مشاہدے کا اقرار، نہیں انکار، اور غیب کا بس فرما دیا۔ غیب کا سچا واقعہ موجود ہے، میرے حبیب نے فرما دیا، مشاہدے کا انکار کیا۔ آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں میں زمین پہ اپنی جرابوں کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن غیب بتا رہا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اعزاز عزت حاصل کرنے کے لیے۔ کون بندہ ہے جس کے ساتھ 70 خواہشیں، 70 حاجتیں، 70 ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ خیر کی طرف اس کے قدم اٹھ رہے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں ہم بھی ان کے قدموں کی برکت لے لیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کتنے سعادت مند ہیں، یہ فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے، پر بچھا۔ رجب کے مہینے میں خیریں اور برکت تلاش کریں، رجب کے مہینے کی سعادتیں تلاش کریں، اور تلاش کرنے والے کو ملتا ہے، اور تلاش کرنے والا پا لیتا ہے، اور تلاش کرنے والا حاصل کر لے۔ رجب کے مہینے تلاش کرنے والا حاصل کرتا ہے، اور تلاش کرنے والا پا لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا، جس کی وجہ سے لفظ صدیق ملا۔ آج بھی صدیق کہہ دیں تو فوراً نظر ابوبکر پہ جائے گی، کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ان کو لفظ صدیق کیوں ملا؟ انہوں نے بغیر یہ نہیں کہا اچھا میں اپنے حبیب سے پوچھ لوں، وضاحت دیکھ لوں، کوئی تصدیق کر لوں، اچھا مجھے سوچنے کا موقع دیں، میں ذرا تھوڑا سا کچھ نہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا میں رات کو حضرت ام ہانی ان کے گھر سویا ہوا تھا، ام ہانی کی گھر میں سویا ہوا تھا، فرشتوں نے جگایا، گھر کی چھت کھلی، فرشتے آئے، مجھے حرم میں لائے، ابھی اس حالت میں کہ میرے اوپر اونگ کا اثر تھا، اور پھر فرمایا کہ اچانک میرے پاس میری ہنسلی کی ہڈی سے پیٹ تک کا حصہ چاک کیا، چاک کرنے کا بعد دل مبارک نکالا، سونے کا تھال عرشوں سے لائے، اس میں میرا دل زمزم کے پانی سے دھویا، اس میں حکمت، سعادت، برکت، ساری خیریں بھر دی، دل واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا جو براق کی شکل میں تھا، اور میں اس پہ سوار ہو گیا، اور اس سے سوار ہو کے میں مکہ سے بیت المقدس فلسطین کہیں چلا گیا۔ یہ ایک سفر ہے روحانیت کا،
जिस रूहानियत के सफर को आप वाक़या शब मेराज कहते हैं, ये सारा का सारा सफर तो गैब की बातें देता है, गैब की सादतें खोलता है, ये सारा सफर। और फिर वहीं सारे अंबिया जमा थे और नमाज का वक्त आया तो फरमाया कौन नमाज पढ़ाएगा, सबकी नजरें और आपको आगे किया गया तो आपने सारे अंबिया की जमात कराई, इसलिए क़यामत तक आपको इमामुल अंबिया का लक़ब मिला, इमामुल का लक़ब मिला। इस मेराज में, इस रजब में, रजब तो रूहानियत की चाबी है, इसमें ताकतें हैं और रजब में हैरत अंगेज कुव्वतें हैं। और फिर आप सिदरतुल मुंतहा और कहां कहां अल्लाह का दीदार और जन्नत की सैर और दोज़ख के हालात आपको आंखों से दिखाए गए। ये इस बात की तस्दीक है, ये इस बात की तस्दीक है कि सारी रूहानियत यकीन की दुनिया से चलेगी। हाँ, बस यकीन की दुनिया से चलेगी। किसी ने कानों में अच्छी बात डाल दी तो कहा सुभान अल्लाह, मेरा दुनिया में मेरे मुर्शिद से बढ़ के कोई कायनात में दुनिया में फर्द ही नहीं है। किसी ने कानों में सुनी सुनाई बात या मनफी बात डाल दी तो कहा तौबा तौबा। नहीं, रूहानियत का सफर यकीन की परों के साथ और यकीन की राहों के साथ और यकीन की ताकत के साथ चलेगा। रूहानियत का सफर यकीन के साथ चलेगा। इस रूहानियत के सफर का यकीन कैसे बढ़े, यकीन कैसे बढ़े और यकीन की ताकत कैसे बढ़ती चली जाए, इसको सोचें। आज मैं कुछ राज बताऊंगा। मैंने पिछले दफा एक तावीज का तस्करा किया था, मेरी 2 जुमेरातों की गैर हाजिरी रही। मैंने एक तावीज दिया था, औताद, अल्लाह के नेक बंदे औलिया सालिहीन का तावीज है। एक तावीज दिया था, उसकी पूरी तरकीब दी थी। उस तावीज का छपा हुआ कागज हमारे ये नेट पे डाला है, पूछें, नेट पे डाल दिया, इधर भी तकसीम कर दिया और मस्तूरात में भी तकसीम किया। आपके पास ये कागज होगा, ठीक। ये तावीज 11 हाजतें, 11 मुरादें, 11 बरकतें, 11 रहमतें, 11 राहतें, 11 अताएं और 11 हैरत अंगेज इंकशाफात, इस तावीज के अंदर कोई कायनात है। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मेरा खुद साख्ता नहीं है, ये मैंने नहीं घड़ा। ये पहले ज़हन नशीन रखें, ये मैंने नहीं घड़ा, ये सदियों से चला आ रहा, सदियों से चला। और आज मैं आपको एक वजीफा देता हूं जो औताद का वजीफा है। कुरान की कौन सी आयत? वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा, वल जिबाला औतादा। कुरान में इन हस्तियों का तज़किरा है। ये अल्लाह के निजाम की मेवें हैं, कायनात में अल्लाह काट देता है। मैं आज आपको रूहानी दुनिया के कुछ बातें अर्ज करता हूं और एक चीज मैं आपको देता हूं, पहले गौर से सुन। जितने भी रिजालुल गैब हैं, ऐसे रिजालुल गैब जो अल्लाह के वली हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, कलंदर हैं, नकीब हैं, नजीब हैं, अबरार हैं और बहुत ज्यादा औताद हैं। औताद का एक वजीफा देता हूं जिस वजीफे की वजह से अल्लाह ने कायनात में उनके जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां लगाई हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जिम्मेदारियां क्या हैं, गौर से सुनिएगा। और इसी की निस्बत हमारी रजब में है और इसी की निस्बत शब मेराज के साथ है। शब मेराज के साथ, शब मेराज में 2 नफिल पढ़ के ना हाजत के, 2 नफिल पढ़ के हाजत के, गौर से सुनिएगा। 2 नफिल पढ़ के मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर से पहले 2 नफिल हाजत के पढ़ के सलाम फेर के ना अवल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ के फिर इस वजीफे को विजदान से पढ़ें। विजदान किसे कहते हैं? न मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदा ही ख्याल दे, गुम कर गुमा या करू रहें। विजदान कहते हैं कि मुल्क, माल, बीवी, बच्चे, जज्बे, चाहते, कैफियतें सब भूल जाएं, गुम कर गुमा, सारे गुमान गुम, सारी सोचें गुम, सारी चाहतें गुम, सारे जज्बे गुम, गुम कर गुमा।
सारे गुमान गुम हो जाएं, यकरू बस एक हस्ती से ताल्लुक हो, वो है अल्लाह। फिर सुन लें, और अपने मैं जितनी भी सोशल मीडिया की हमारी टीम और मैगजीन की टीम है उनसे अर्ज करूंगा, मुझे हर साल औताद के तावीज को शबे बेरात के साथ, शबे मेराज के साथ की तरतीब देंगे जो मैं आज बता रहा हूं। मेरी मैगजीन की टीम भी और मेरी सोशल मीडिया की टीम भी ये तवज्जो से इसको बात को सुन ले, और इसका 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले लोगों को ऐलान हो कि ये रजब का तावीज, जिसको औताद, नक्शे औताद तावीज कहते हैं, रजब का तावीज, और रजब में शबे मेराज को इकट्ठा किया है मैंने। कोई मुझसे पूछे, बहुत अमल है औलिया के, बहुत अमल हैं अल्लाह के नेक बंदों के, लेकिन मुझे जो अमल मिला है, मुझे जो अमल मिला है, और ये अमल सीना तो सीना मिला है, मुझे जो अमल मिला है वो मैं अमल आज आपको दे रहा हूं, और वो पूरे रजब में है, पूरे रजब में। और फिर आप चाहते हैं कि हमें शबे मेराज का कोई अमल दें, शबे मेराज का, तो मैं ये अमल दे रहा हूं। फिर गौर से सुने, तीसरी दफा दोहरा और आखिरी दफा, 2 नफिल हाजत के, हमारी सोशल मीडिया और मैगजीन की टीम मेरी बातों को नोट कर रही है, 2 नफिल हाजत के यकसुई के साथ, मगरिब से फजर से पहले तक, मगरिब से फजर से पहले तक पढ़ के सलाम के बाद अवल आखिर दरूद पाक 3 बार, और फिर एक वजीफा पढ़ना है विजदान के साथ, और अपनी ख्वाहिशें, अपनी जरूरतें, अपनी मुरादें, और ये 2 नफिल हाजत के हदिया देना है इन 4 औताद को। ये ज़हन नशीन रखिएगा, लाजिम इन 4 औताद को हदिया करना है जिनका तावीज़ात पे नक्श पे लिखा हुआ है, इलाही बेहुरमत अब्दुल जलील, इलाही बेहुरमत अब्दुल करीम, इलाही बेहुरमत अब्दुल रशीद, इलाही बेहुरमत अब्दुल रहीम। ये 4 औताद हैं, इनको ये 2 नफिल हदिया करें। हदिया करने के बाद क्या होगा, ये हस्तियां आपके लिए दुआओं में लगेंगी, आप अल्लाह से विजदान के साथ एक वजीफा पढ़ेंगे, और ये वजीफा इन्हीं औताद का वजीफा है। और मेरा गुमान है, भूल नहीं तो मैं ये जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं, छुपाया नहीं। बहुत चीजें ऐसी होती हैं, उस दिन पिछले दफा मैंने एक बंदे को दुआएं दी थी, ये मुझे उसने याद करवाया, ये रजब के महीने में ये चीज है, मैं को अल्लाह तेरा भला करे, तूने तो लाखों का फायदा कर दिया, लाखों का। यही मैं अपनी मैगजीन और सोशल मीडिया की टीम को कहता हूं, मुझे इस तरह याद दहानी करा दिया कर।